ناظرین کرام، آج ہم اس رات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کا انتظار آسمان بھی کرتا ہے اور زمین بھی۔ یہ وہ رات ہے جس میں رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے؟ کیا کوئی ہے جو رزق مانگے؟ آج کی رات ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی، وہ رات جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہے، وہ رات جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، وہ رات جس میں عبادت کرنے والا خالی نہیں لوٹتا۔ لیکن افسوس، کئی لوگ اس عظیم رات کو بھی عام رات سمجھ کر گزار دیتے ہیں، نہ نماز، نہ دعا، نہ تلاوت، حالانکہ یہ وہ رات ہے جس کی ایک عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ عبادت۔ سوچئے اگر آج کی رات ہم جاگ جائیں، اگر آج کی رات ہم سجدہ کر لیں، اگر آج کی رات ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج کا بیان سننے کے بعد انشاءاللہ آپ اس رات کو ضائع نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ نازل فرمائی ہے جس کا نام ہی سورۃ القدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، ہر کام کے فیصلے کے ساتھ۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ ذرا غور کریں، اللہ خود پوچھ رہا ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، یعنی اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ انسان اس کو مکمل سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ رات رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ اس رات اللہ بندوں کی تقدیریں لکھتا ہے، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات عبادت کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا، لیکن جو اس رات کو غفلت میں گزار دے وہ واقعی بہت بڑا بد نصیب ہے۔ ناظرین محترم، رسول اللہ نے ہمیں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں، اور خاص طور پر طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ حضور ان راتوں میں عبادت میں اضافہ فرما دیتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ یہی سنت ہے، ہم بھی ان راتوں کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کون سی رات شب قدر ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہی وہ رات ہو سکتا ہے کل ہو، اسی لیے اللہ نے اسے چھپا دیا تاکہ بندہ کئی راتیں عبادت کرے۔ شب قدر کی ایک عظیم شان یہ ہے کہ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں عبادت ہو رہی ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جہاں دعا مانگی جا رہی ہو، اور وہ آمین کہتے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب فرشتے کسی بندے کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوں۔ ناظرین، جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ کی عبادت اور بڑھ جاتی۔ آپ راتوں کو جاگتے، نوافل پڑھتے، قرآن پڑھتے، دعا کرتے اور اپنی ازواج کو بھی جگاتے۔ یہ ہمیں پیغام ہے کہ یہ راتیں سونے کی نہیں، جاگنے کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، الہم انک افوتے بل افو فائف ان، یعنی اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اس رات کیا کرنا چاہیے؟ نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور دل سے دعا مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں۔
اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص شب قدر سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا، یعنی جس نے یہ رات ضائع کر دی اس نے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں دعائیں تقدیر بدل سکتی ہے، کتنے بیمار صحت پا سکتے ہیں، کتنے غریب مالدار ہو سکتے ہیں، کتنے گناہگار نیک بن سکتے ہیں۔ آج اگر ہمیں یہ رات مل جائے تو ہمیں سجدے میں گر جانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں۔ ناظرین، شب قدر زندگی میں بار بار نہیں آتی، کیا معلوم اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، اس لیے اس رات کو ضائع نہ کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں شب قدر کی برکتیں نصیب فرما دے، ہماری تقدیر کو بہترین بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اولیاء کرام کے مزید روحانی واقعات اور بیانات اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔